اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام کارسازی والی صفات اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے الحمدللہ یہ ایک دعویٰ بیان کیا ہے، جس کے اوپر پہلی دلیل اللہ جل شانہ نے یہ لائی رب العالمین۔ اس کی تفصیل گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی تھی کہ بندہ جب زبان سے کہتا ہے الحمدللہ، تمام الوہیت والی صفات، تمام کارسازی والی صفات صرف اللہ کے لیے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو دعویٰ کیا گیا، اللہ جل شانہ نے اس دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ رب العالمین، کارسازی والی صفتیں اللہ کے لیے اس وجہ سے ہیں کہ سارے جہانوں کا رب، سارے جہانوں کا پالنہار، سارے جہانوں کا پروردگار وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب رب وہ ہے تو پھر الہ بھی وہی ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی دو صفتیں بیان فرمائی ہیں، ایک الرحمن اور دوسری الرحیم۔ مادہ دونوں کا ایک ہی ہے، را، حا اور میم۔ رحم ہماری اردو زبان کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی سے رحمت ہے۔ دونوں صفتوں کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کا تذکرہ آ رہا ہے، الرحمن الرحیم۔ رب العالمین کے بعد اللہ رب العزت نے یہ دو صفتیں اس لیے لائی ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا الہ میں ہوں، اس لیے کہ اس کائنات کو پیدا میں نے کیا ہے، میں خالق ہوں، اور خالق ہونے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد میں نے ان کی ضروریات کا بھی اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ ساری مخلوق کی ضروریات کو پورا میں خود کر رہا ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ اب آگے اللہ رب العزت نے الرحمن الرحیم کا لفظ لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ جو میں نے مخلوقات کی ضروریات اپنے ذمہ لے رکھی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کسی مجبوری کا نتیجہ ہے، کسی مجبوری کی بنا پر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، بلکہ نہیں، یہ ساری ضروریات مخلوق کی جو میں نے اپنے ذمہ لے رکھی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اندر رحمت والی صفت پائی جاتی ہے۔ میں اس رحمت کی بنا پر ساری مخلوق کی ضرورتیں پورا کرنے میں خود لگا ہوا ہوں۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے وہ، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یہ جو دو لفظ اللہ رب العزت نے یہاں لائے ہیں، ایک الرحمن کا ایک الرحیم کا، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ جب دونوں کا معنی ایک ہے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوگا؟
تو ایک فرق آپ حضرات یہ ذہن میں رکھ لیں، جس کا تذکرہ حدیث پاک کے اندر بھی آیا ہے، اللہ رب العزت کی صفت رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے، اور رحیم اللہ جل شانہ کی یہ صفت ہے آخرت کے اعتبار سے۔ رحمان دنیا کے اعتبار سے اس طرح ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت کی رحمت یہ عام ہے، اس سے ماننے والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہ ماننے والے بھی نفع حاصل کر رہے ہیں۔ وہ رب دنیا کے اندر اپنے ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، جو نہیں مانتے انہیں بھی کھلا رہا ہے۔ دنیا کی نعمتیں اللہ نے کافروں کے اوپر بند نہیں کر رکھی ہیں، بلکہ دنیا اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں تو یہ سب اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے نا، ساری کائنات میں یہ جو نظام چل رہا ہے، ہماری ضروریات جو پوری ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ جب اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو رحمان کے اندر اسی صفت رحمت کا تذکرہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اللہ رب العزت رحمان ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت عام ہے، مومن بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور رحیم اللہ رب العزت کی یہ صفت رحمت یہ خاص ہے آخرت کے اعتبار سے، کہ وہ رحمت عام نہیں ہوگی، آخرت میں اللہ رب العزت کی جو رحمت ہوگی وہ خاص ہوگی، اس سے صرف فائدہ ایمان والے اٹھائیں گے، کافر اس دن محروم رہ جائیں گے۔ کافر تو جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہوں گے، ایمان والے جو جنت کے اندر جائیں گے وہ اللہ رب العزت کی اس صفت رحمت کی وجہ سے۔ تو رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے۔ اسی کا تذکرہ دعا کے اندر آتا ہے، حدیث پاک کے اندر جو دعا سکھائی گئی اس میں آتا ہے یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، یہ الفاظ آئے ہیں دعا کے اندر کہ اے وہ ذات جو دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے اور آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے، یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ تو دنیا کے اعتبار سے رحمان، آخرت کے اعتبار سے رحیم۔ دوسرا ایک فرق یہ بھی ہے الرحمن اور الرحیم کے اندر کہ رحمان جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ رحمت، اس رحمت کا تذکرہ ہے جو رحمت عام ہے۔ کائنات کے اندر آج تک جو کچھ ہو چکا وہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے، جو ہو رہا ہے وہ بھی رحمت کی وجہ سے، جو قیامت تک ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے۔ اور اس کائنات کے اندر پائی جانے والی ساری مخلوقات وہ اللہ رب العزت کی اس رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اللہ کی یہ رحمت عام ہے ساری مخلوقات کے لیے۔ اور رحیم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے، کیونکہ رحیم کے اندر جس صفت رحمت کا تذکرہ ہے وہ عام نہیں ہے، وہ ہے خاص ہے، البتہ ہے وہ کامل اور مکمل۔ اس لیے میں عرض کیا کہ رحمان اس کا اطلاق تو صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہو سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جو عام طور پر دنیا کے اندر نام رکھے جاتے ہیں نا، عبد الرحمن، تو لوگ عام طور پر پکارنے میں غلط کرنے لگ جاتے ہیں، عبد کا لفظ جوڑ دیتے ہیں اور صرف رحمان رحمان پکارنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس طرح پکارنا درست نہیں ہے۔ رحمان صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ کے سوا کوئی رحمان نہیں ہو سکتا۔ بندہ ہوگا تو وہ عبد الرحمن ہوگا، بندہ ہوگا تو وہ فضل الرحمن ہوگا، وہ رحمان کا فضل ہوگا یا رحمان کا بندہ ہوگا۔ ان ناموں کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے، رحمان کے نام کے ساتھ کسی بندے کو نہیں پکارا جا سکتا۔ ہاں رحیم جو ہے یہ کسی بندے کی صفت بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے رحیم یہ صفت لائی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پیغمبر جو ہیں وہ ایمان والوں پر مہربان بھی ہیں اور ایمان والوں پر رحمت کرنے والے بھی ہیں، وہ رحمت کر رہے ہیں۔ یہ رحیم جو ہے نا یہ بندے کی صفت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ دوسرا فرق ہے رحمان اور رحیم کے اندر کہ رحمان صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، جبکہ رحیم جو ہے وہ خالق کے علاوہ مخلوق پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ایک فرق یہ بھی رکھا گیا ہے یہاں پر دونوں کے اندر، رحمان اور رحیم کے اندر مادے کے اعتبار سے یہ فرق ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب ایک انسان وجود میں آتا ہے نا، دنیا کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہو جانے کے بعد وہ دو مربیوں کا محتاج ہوتا ہے، والدین کا، والد کا بھی وہ محتاج ہوتا ہے، والدہ کا بھی محتاج ہوتا ہے، ماں باپ بچہ دونوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اب والد کے اندر بھی رحمت پائی جاتی ہے، صفت رحمت موجود ہے اپنے بچے کے بارے میں،
والدہ کے اندر بھی صفت رحمت موجود ہے، لیکن دونوں کی رحمت کے اندر یہ جو مادہ ہے نا رحمت والا، دونوں کے اندر جو پایا جاتا ہے دونوں کے اندر فرق ہے۔ والد کی رحمت جو ہے وہ رحمت عامہ ہوتی ہے، وہ بڑے امور کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کی زندگی بن جائے، میرا بچہ کسی قابل بن جائے، چاہے اس کے لیے اسے چھوٹی سے چھوٹی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں تو کر لے، کوئی حرج نہیں، تکلیفیں آ جائیں پرواہ نہیں ہے، آگے کی زندگی اس کی سنور جائے۔ باپ کے اندر یہ صفت رحمت پائی جاتی ہے، جبکہ ماں کے اندر جو صفت رحمت ہے وہ رحمت جو ہے نا وہ عامہ نہیں ہے، وہ خاصہ ہے، وہ جزئی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے امور پہ اوپر ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے میرے بچے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، میرا بچہ بھوکا نہ رہ جائے، میرے بچے کو کوئی آ کر مارے نہ، جبکہ باپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں مارے اس کو، اگر استاد مارتا ہے تو مارے، ماں نہیں برداشت کرتی، یہاں تک کہ استاد مارے گا تو ماں کبھی بد دعائیں بھی دینے لگ جاتی ہے استاد کو کہ میرے بچے کو مارا کیوں، لیکن باپ کیا کہتا ہے کہ نہیں اور مارو اس کو، یہ سدھرے گا، اس کی زندگی سنورے گی۔ تو دونوں کی رحمتوں کے اندر فرق آ گیا نا، والد کی رحمت اور ہے، والدہ کی رحمت اور ہے، لیکن یہ رحمت اور شفقت کا مادہ جو والدین کے اندر پایا جاتا ہے نا یہ ایک وقت تک ہوتا ہے، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ضروریات بڑھتی جاتی ہیں، وہ رحمت والا مادہ والدین کے اندر بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ شروع میں بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین بچے سے بڑا پیار کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ضروریات اتنی نہیں ہوتی نا، صرف دودھ ہی پیتا بچہ ہوتا ہے، دودھ ایک ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے، والدین نے وہ پوری کر رہے ہیں اور اسے پیار بھی کر رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے اس کی ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنا ہی رحمت اور شفقت والا مادہ والدین کے اندر کم ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، جوانی کی عمر پہنچ گیا، شادی ہوگی، پھر تو صاف جواب دیتے ہیں والدین کہ خود کماؤ خود کھاؤ، خود کماؤ اور خود کھاؤ، اب ہم نے تمہاری ذمہ داری نہیں لینی۔ وہ رحمت اور شفقت آہستہ آہستہ ختم ہوگی نا۔ جب یہ صورتحال پیش آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، اے انسان تجھے اس مربی کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے جس کے اندر یہ دونوں رحمت والے مادے پائے جاتے ہیں، رحمت عامہ بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے اور رحمت خاصہ بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تمہاری رہنمائی ہم نے اس مربی کی طرف کر دی ہے، اور یاد رکھنا اب یہ وہ مربی ہے جس کی رحمت کبھی کم ہونے میں نہیں آتی بلکہ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ زندگی کے اندر وہ جتنی تمہاری ضروریات بڑھیں گی وہ رب ساری ضرورتیں تمہاری پوری کرتا جائے گا، یہاں تک کہ تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تم صدق دل سے توبہ طائب ہو جاتے ہو، رب کے سامنے آ کر گڑگڑانے لگ جاتے ہو، تو رب پھر بھی تمہیں ایسا نہیں کرتا کہ نہیں تمہیں سزا دے کر ہی چھوڑے گا، بلکہ اپنے فضل کے ساتھ وہ معاف کرنا چاہے تو اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت بڑھتی جا رہی نا، دنیا کے اندر بھی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ مر کر بندہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو کبھی کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جا میں نے سارے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ رب کی رحمت، وہ رحمت بڑھ رہی، تو اللہ رب فرماتے ہیں کہ میرے اندر یہ دونوں صفتیں پائی جاتی ہے، رحمان والی صفت بھی، رحیم والی صفت بھی، رحمت عامہ بھی میرے اندر ہے، رحمت خاصہ بھی میرے اندر ہے۔ تو دو مربیوں کی شفقت اور رحمت سے محروم ہوا، تجھے ایک ہی مربی دکھلا دیا گیا ہے، اب اسی کے ساتھ اپنی لو لگا لے، ساری زندگی اسی کے ساتھ لو لگائے رکھ، اپنی ضروریات اسی سے مانگتا رہے، وہ ساری تیری ضرورتیں پورا کرنے پر قادر ہے، وہ پورا کر کے دکھائے گا۔ وہ ہے الرحمن اور وہ ہے الرحیم۔ تو یہ دونوں صفتیں اللہ رب العزت نے یہاں لائی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ سارا کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے نا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں، اس زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ضروریات پوری ہو رہی ہیں، کس طرح سے کبھی سردی آ رہی ہے، کبھی گرمی آ رہی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کبھی بارشیں برس رہی ہیں، کبھی خشک سالی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے، کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آ جاتی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے، انسان کو اللہ رب العزت اولاد سے نواز دیتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ یعنی یہ ساری اللہ کی رحمتیں چل رہی ہیں، اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ حضرات نکال لیں سورۃ الرعد، 13واں پارہ، سورۃ الرعد، صفحہ نمبر 225، صفحہ نمبر 225، 13واں پارہ، سورۃ الرعد، آیت نمبر 3 شروع ہو رہی ہے۔ سورت کا پہلا رکوع ہے، پہلا صفحہ، 3 نمبر آیت شروع ہو رہی ہے۔ یہاں سے ترجمہ دیکھیں، یہ سب اللہ رب العزت کی رحمت کے آثار ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں
وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور رکھ دیے زمین کے اوپر پہاڑ اور جاری کر دی زمین کے اوپر نہریں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور پھلوں میں سے ہر ایک پھل سے اس نے دو دو جوڑے بنا دیے، یغشی اللیل النہار، رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں۔ زمین کا بچھانا، پھلوں میں سے جوڑے جوڑے بنا دینا، دن کے اوپر رات کو چڑھا دینا، یہ سب اللہ رب العزت کی رحمت۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے اندر ٹکڑے ہیں مختلف، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغ ہیں انگوروں کے، وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، کھیتیاں ہیں اور انگور ہیں جو آگے چل کر دو شاخوں میں بڑھ جاتے ہیں اور وہ بھی جو دو شاخوں کے اندر نہیں بڑھتے، یسقیٰ بِمَاءٍ واحد، سب کو پانی ایک ہی پلایا جاتا ہے، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم بعض کو بعض پر کھانے میں فضیلت دے دیتے ہیں، کسی کا ذائقہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، کسی کا ذائقہ اس سے کم، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، گویا اس زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی رحمت کے نتیجے میں۔ آگے آ جائیں، سورۃ النحل ہے، 14واں پارہ، 14واں پارہ سورۃ النحل، صفحہ نمبر 242، 242 صفحہ نمبر، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل، اور سورۃ النحل کی یہ آیت نمبر 10 شروع ہو رہی ہے رکوع سے۔ اب اس میں دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں بھی اپنی رحمت کے آثار بیان فرمائے۔ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اسی سے تمہارے پینے کا سامان ہے، اسی سے درخت اگتے ہیں، ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب، اگاتا ہے وہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، انگور اور کھجور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، تمہارے لیے تابع بنا دیا رات کو اور دن کو، کام میں لگا دیا تمہارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے کام میں لگائے گئے اسی کے حکم سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور وہ جو تمہارے لیے اگایا پیدا کیا زمین میں مختلف ہیں ان کے رنگ، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں سمجھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ اللہ نے اپنی ان رحمت والی صفات کا تذکرہ کیا، ان آثار کا جو زمین کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ اب خشکی میں جہاں اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، ایسے ہی تری میں بھی یعنی دریاؤں میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے آثار ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے جس نے کام میں لگا دیا سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت۔ وہ پانی کے اندر سے مچھلیاں نکال نکال کر لوگ کھاتے ہیں، دریاؤں کے اندر سے یہ تازہ گوشت مل رہا ہے، یہ سب اس کی رحمت کا نتیجہ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، نکالتے ہو تم اس پانی سے، ان دریاؤں سے، ان سمندروں سے موتی جن کو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تو دیکھتا ہے کشتی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے پانی کو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تلاش کرو تم اس کا فضل،
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور رکھ دیے زمین کے اوپر پہاڑ کہ تمہیں لے کر زمین ہلنے نہ لگ جائے۔ وَأَنْهَارًا، اور نہریں۔ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور راستے جن سے تم راہ پاتے ہو۔ وَعَلَامَاتٍ، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستارے جن سے وہ راہ پاتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، آیا وہ ذات جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہ کیا ہو؟ افلا تذکرون، کیوں تم سمجھتے نہیں ہو؟ آخر میں اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ یہ سب اللہ کی صفت رحمت ہے، اس لیے آخر میں فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ یہ سب اللہ کی رحمت کے آثار ہیں۔ تو عالم جسمانی کے اندر یہ سب اللہ کی رحمت کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ نے انسان کی جسمانی ضروریات کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ پورا کیا، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ صرف جسمانی ضروریات کو پورا نہیں کیا بلکہ روحانی ضروریات کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ پورا کیا ہے۔ انسان کی جیسے جسمانی ضرورت ہے نا، ایسے ہی انسان کی روحانی بھی ضرورت ہے۔ اور روحانی ضرورت کیا ہے انسان کی؟ کہ انسان کو کوئی راستہ بتانے والا مل جائے۔ چنانچہ اللہ نے پیغمبر بھیجے نا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت۔ اب انسانوں کے لیے دنیا کے اندر ایک ہدایت نامہ چاہیے تھا، ایک ضابطہ حیات چاہیے تھا جس کو دیکھ دیکھ کر انسان اپنی زندگی صحیح نہج پر گزار سکے۔ اللہ نے وہ ضابطہ حیات جب قرآن کی صورت میں اتارا نا تو اللہ نے وہاں بھی اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا۔ وہ سورۃ الرحمن کی ابتدا میں آپ پڑھتے ہیں الرحمن علم القرآن، وہ بڑا مہربان ہے جس نے قرآن سکھا دیا۔ علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بیان کا سلیقہ بھی اللہ رب العزت نے سکھا دیا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت۔ تو روحانی ضروریات بھی اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے بندہ اپنی زندگی کے ہر موڑ کے اندر رب کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، انبیاء کی دعائیں جو قرآن پاک کے اندر اللہ نے ذکر کی نا، ان تمام میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انبیاء بھی رحمت مانگ رہے ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو مشہور دعا آپ پڑھتے رہتے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا، بخشا نہیں نا، اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں پیغمبر لوگوں کو بتلا دیجئے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا مہربان ہوں۔ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو کبھی دھوکہ دے جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے دل کے اندر خیال آنے لگ جاتا ہے کہ بھائی رب تو بڑا بخشنے والا ہے، جب رب معاف کرنے والا ہے تو چلو خیر ہے، گناہ کر لو پھر اللہ معاف کر دے گا، گناہ کر لو اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے وہاں صرف اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اے میرے پیغمبر بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں ہوں تو بڑا بخشنے والا، میں رحم کرنے والا ہوں، معاف کر دیا کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا جب میری پکڑ کے اندر آ جاؤں نا تو میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہوتا ہے، پھر اس سے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس وسوسے کے اندر نہ آ جانا کہ بس وہ رب معاف کرنے والا تو میں گناہ کرتا رہوں وہ رب معاف کر دے گا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو۔ ہاں اگر انسان ہونے کے ناطے کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جاؤ نا تو اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، آج اگر تم آئے ہو میری بارگاہ کی طرف لوٹ کر تو یاد رکھو پھر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر نہ آنا، میں رب معاف کرنے والا ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہوں کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی صفت رحمان کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت سے
ہاں نام کوئی بھی ہو، جو نام اللہ کی صفات میں سے ایسے ہیں نا جن کا اطلاق صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا ہے، تو اس میں تو عبد کا لفظ لگانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا رحمان کا نام ہے تو یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو عبد الرحمن ہی کہا جا سکتا ہے، رحمان کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن عبد الرحیم اگر کسی کا نام ہے تو رحیم تو چونکہ انسان پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اس لیے رحیم اگر کسی انسان کو کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے۔ بہت ساری صفات ایسے ہیں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے، کچھ ایسے ہیں جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو انسانوں کے اوپر بھی ان کو بولا جا سکتا ہے۔ تو جو صفاتی نام ایسے ہو جن کا انسانوں پر اطلاق ہو سکتا ہو، وہاں اگر کوئی بول دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو صفات ایسی ہیں جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہاں عبد کا لفظ ہاتھ لگانا ضروری ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔